برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اب جماعت کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ چونکہ میں کافی دور سے آپ کے پاس آیا اور بیچ میں ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ تھے، بہرکیف ہمارے حصے میں آج کے دن جتنا بھی وقت یہاں اللہ نے لکھا ہے اتنا ہم گزار کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج 15ویں شعبان المعظم ہے، ہماری زندگی کے سالوں میں سے ایک نئے سال کی شروعات ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کل کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سارے معاملات تقسیم کر دیتا ہے، بندوں کے متعلق کیا کیا چیزیں سال بھر میں ہونے والی، اور فرشتوں کو سارے احکام بتا دیے جاتے ہیں۔ اس میں سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی موت لکھی گئی ہوئی ہوتی ہے اس سال، لیکن وہ بندہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ کسی کے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد زندگی کے خاتمے کا عنوان لکھا گیا ہوگا، لیکن وہ اپنے بزنس پلان کر رہا ہوگا، وہ سفر کی تیاریاں کر رہا ہوگا۔ ہم میں سے بھی کسی کو معلوم نہیں کہ کل کی رات ہمارے لیے کیا حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے۔ اگر زندگی باقی ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اور ایک اہم بات جو آج سب جگہ گردش کر رہی ہوتی ہے، سرکولر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنی غلطیوں کی معافی دوسرے سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ سب نے شاید یہ حدیث سنی ہوگی کہ ان بڑی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی سارے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو ان راتوں میں بھی معاف نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو لوگوں کے تعلق کو ختم کرتا ہے، قطع تعلق کرنے والا۔ بھائیوں میں نفرت ہے، بھائی اور بہن میں نفرت ہے، باپ اور بیٹے میں نفرت ہے، رشتہ داریوں کو توڑا ہوا آدمی، اس کے لیے بھی کہا گیا اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسم کے گناہ ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق صرف اللہ سے ہے، اللہ جب چاہے معاف فرمائے گا۔ شراب پیا، زنا کیا، غلط کاریاں کیا، جھوٹ بولا ہے، یہ سارے گناہ وہ ہیں جس کی معافی اللہ سے ڈائریکٹ کی لی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، جب چاہے اپنے بندوں کو معاف فرما دے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کا حصہ دبا لیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو مارا ہے، یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور یہ گناہ زیادہ ڈینجر ہے، حقوق اللہ سے زیادہ ڈینجر حقوق العباد ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ سے متعلق جو گناہ ہے وہ رب تعالیٰ جب چاہے معاف فرمائے گا، لیکن جو بندوں سے ریلیٹڈ ہے اللہ فرماتا ہے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا اللہ نہیں معاف فرمائے گا، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا سب سے غریب آدمی کون ہے، تم جانتے ہو؟ سب سے مفلس آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں۔
آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ غریب قیامت کے دن وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، نیکیاں نہیں، وہ نہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی نمازیں بھی بہت تھی، صدقات و خیرات بھی بہت تھے، حج بھی کیا تھا، زکوٰۃ بھی دیا تھا، عمرے بھی تھے، نفل عبادتیں بھی تھی، اس کی بہت نیکیاں لے کر کے آیا تھا، لیکن جس وقت وہ عدالت الہی میں پیش ہوا تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے، ادھر سے ادھر سے آئے، رب تعالیٰ سے کہنے لگے مولا یہ نیک تو بہت ہے، نمازیں اس کی بہت ہے، حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیا ہے، لیکن میرے پیسے بھی دبا کر رکھا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ مولا میرا حق اس کے اوپر بنتا ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہتا ہے کہ مولا میرا بھی حق بنتا ہے، اس نے مجھے مارا تھا، کوئی کہتا ہے مولا میرا بھی حق بنتا ہے، اس نے میرے پیٹھ پیچھے مجھ سے چغلی کی تھی اور لڑانے کی کوشش کی تھی، میرا حق بنتا ہے اس پر۔ تو یہ سارے حق طلب کرنے والے بندے کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف جو نیکوکار تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو اس سے کیا چاہیے؟ سارے بندے کہتے ہیں مولا ہم تو گنہگار ہیں، نیکیوں کی کمی ہے، اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے، اس کی نیکیاں ہمیں دلا دے۔ اب عدالت الہی کا یہ فیصلہ سنو، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے پاس جتنی نیکیاں ہیں وہ ان سب میں تقسیم کرو، جتنوں کا حق اس نے دبا رکھا ہے سب میں اس کی نیکیاں بانٹی جائیں۔ جب فرشتے اس کی نیکیاں نکال نکال کر تقسیم کر رہے تھے، نیکیاں اس کی پوری ختم ہو گئی، حقداروں کا بھی حق پورا ہوا نہیں، کچھ اور بھی باقی رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے مولا ہمارا بھی حق ہے اس کے اوپر، ہمارا بھی اس نے مال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کے پاس تو نیکیاں پوری ختم ہو گئی، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ گنہگار تھے، وہ کہتے مولا ہم یہ چاہتے کہ ہمارے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دے، ہمارا بوجھ تو کم ہو جائے۔ حکم ہوگا رب تعالیٰ کا کہ اس کے اوپر ان کا حق بنتا ہے، لہذا ان کے گناہ اٹھا اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈالو۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں لے کے تو چلا تھا بہت ساری نیکیاں، لیکن وہاں سب بٹ گئی، الٹا دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے لیا اور سیدھے اس کو فرشتے جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن کا سب سے مفلس آدمی ہے، سب سے غریب۔ اسی لیے اے لوگوں حقوق العباد میں کبھی گرفتار مت ہونا، دنیا میں کسی کا حق دبا کر مت رکھنا۔ کسی کو اگر تم نے اپنی زبان سے ایذا دیا ہے، تکلیف دی ہے، یا ہاتھ سے دیا ہے، یا کسی بھی طرح سے دیا ہے، تو قیامت کے دن اس کا حق لیا جائے گا، تمہیں اس کا حق دینا پڑے گا۔ اسی لیے شب برات آتی ہے تو سب لوگ ایک دوسرے سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ بندوں سے اگر تمہارا حق ہے تو بندوں سے معافی مانگ لو، اگر بندہ معاف کر دیا دنیا میں تو اللہ بھی معاف فرمائے گا، اللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن معافی مانگنے کا ٹرینڈ آج واٹس ایپ اسٹیٹس بن گیا ہے، بہت آسان ہے اسٹیٹس پر رکھ دینے کا کہ میرے جس کے اوپر بھی حق بنتے ہیں میں نے ان کو معاف کیا، وہ مجھے معاف کر دیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، واٹس ایپ میں گھماتے رہ جاؤ۔ کیا اسی کو معافی مانگنا کہتے ہیں؟ معافی مانگنے میں آدمی کو جو انا ہے، جو تکبر ہے، جو شیطان اسے گھمنڈ دلاتا ہے، اسی توڑنے کے لیے تو اللہ نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے کہ جاؤ تم اپنے اس بندے سے معافی طلب کرو جس کے پاس جانے میں تمہیں شرم آ رہی ہے۔ اپنے نفس کو توڑو، اپنے انا کو ختم کرو، اپنے تکبر کو مارو۔ تمہاری بہن کا کوئی حق باقی تھا تو تم اگر یہ سوچتے ہو اس کے پاس کیسے جاؤں، وہ تو چھوٹی ہے، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، کیا بہن سے بھی معافی مانگوں گا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا؟ قدر کرو، آج تمہارے پاس وقت ہے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا ہونا اچھی بات ہے۔ قیامت کے دن جب تمہارے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا گناہوں کا تو اس وقت مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکے گا۔ اسی لیے میرے عزیزوں حقوق العباد میں گرفتار کبھی نہ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے اس پر کسی کا حق باقی ہے، کسی کا اس پر کوئی لینا دینا باقی ہے؟
जनाजा सहाबी का है। जब जनाजे के पास खड़े थे तो एक सहाबी आगे बढ़ते और कहते या रसूल अल्लाह 2 दिरहम मेरे इसके ऊपर बाकी है और ये मर गया, दिया नहीं मुझको, 2 दिरहम कर्जा इसके ऊपर मेरा बाकी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते? सल्लू अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि, ऐ लोगों तुम चाहो तो इसका जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। हुजूर पीछे हट गए। 2 दिरहम का सिर्फ कर्जा बाकी था जिनका इंतकाल हुआ और हुजूर ने फरमाया मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। सोचो आज 2 दिरहम का बोझ भी कितना बड़ा होता है। जनाजा रखा है, हुजूर पीछे हट गए। फिर एक कोई सहाबी आगे बढ़ते और कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी जानिब से इनका कर्जा मैं अदा कर दूंगा। हुजूर ने फरमाया कब तक अदा करोगे? कहा कल की मगरिब से पहले पहले मैं अदा कर दूंगा। अल्लाह के नबी ने उनसे वादा लिया और उसके बाद फिर उस सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ाई। यहां तो बहुत सारे हुकूक लेकर बैठे हैं, वो तो 2 दिरहम की बात कर रहा हूं। इसीलिए हमारी जिंदगी का खात्मा होने से पहले ये हिसाब किताब पहले साफ कर लो। हासिबो कब्ल अन तुहासबो, अपना हिसाब क्लियर रखो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब तबारक व तआला शाबानुल मुअज्जम के इस पाकीज़ा महीने को हम सब के लिए नेकियों वाला और खैर बरकत वाला महीना बनाए। इलाहुल आलमीन कदीर व जब्बार खुदा, जब तूने रजब और शाबान हमें दिखाया है तो रमजान तक हमारी जिंदगी अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु